ماریہ سلطان نے ہمیں جوائن کیا ہے، انہیں بھی شامل گفتگو کر لیتے ہیں۔ ماریہ صاحبہ، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ کہیے گا کہ آپ اس معاہدے کو کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ جو معاہدہ، جو دفاعی معاہدہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ہوا ہے، دنیا کو کیا میسج کیا ہے اس سے؟ دیکھیں، یہ آج پاکستان کی عوام کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے اور سعودی عربیہ کی عوام کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے، اور اس سے بھی بڑھ کے تمام اسلامی ممالک کے لیے بھی بہت بڑی خوشخبری ہے۔ لیکن جو باتیں ہم سوچتے تھے، سمجھتے تھے، چاہتے تھے، آج ان کو ایک عملی حقیقت مل گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ ایک دفاعی معاہدہ کرتے ہیں جو دو طرفہ ہوتا ہے، یعنی کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک ملک کا دفاع جو ہے دوسرا ملک کرے گا، دوسرے ملک کا دفاع پہلا ملک کرے گا، تو یہ آپ واضح ایک طرح سے واضح کرتے ہیں کہ اب وہ ملک اپنی اقتصادی اور عسکری جو دفاع ہے اس میں علیحدہ نہیں کھڑے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ آپ اس میں جو آپ کو چیلنجز تھے، جیسے پاکستان کو اقتصادی چیلنجز تھے اور جو آپ کو ایک طرح سے سیکیورٹی چیلنج تھا ہندوستان کی طرف، آپ نے اس کو نہ صرف اس کا رد عمل دیا ہے بلکہ یہ بھی بتایا ہے کہ آپ قابل تسخیر دفاع حاصل کر سکیں گے ہر میدان میں۔ اور سعودی عربیہ کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک ایسے پارٹنر کو چنا ہے جو وہ جانتے ہیں کہ کبھی ان کو دھوکہ نہیں دے گا، کبھی ان کے مفاد کو پیچھے نہیں رکھے گا ان کے دفاع میں۔ تو جو میسج قطر نے امریکہ نے اور اسرائیل نے قطر کو دیا تھا، یہ اس کا پہلا جواب ہے، اور میرے خیال سے اس کے بعد جو باقی اسلامک ممالک ہیں مشرق وسطیٰ میں، وہ بھی پاکستان کے ساتھ یہ معاہدہ کریں گے، اور یہ بنیاد ہے ایک اسلامک ملٹری الائنس کی، جس میں ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ کی ٹریننگ سے لے کے، آپ کے ڈیفنس سے لے کے، آپ کے جو اقتصادی مفادات اور تحفظات ہیں، اس میں جو ہے ایک نیا ملٹری الائنس ابھرے گا پاکستان اور سعودی عربیہ کی سربراہی میں۔ ڈاکٹر صاحبہ، جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ دیگر ممالک کے ساتھ بھی اس طرح کے معاہدے ہو سکتے ہیں، اور یہی بات ابھی محمد علی صاحب نے بھی کہی، آپ سمجھتی ہیں کہ پاکستان کی جو پوزیشن ہے وہ مڈل ایسٹ میں بھی پہلے سے بہت بہتر ہو کر سامنے آئی ہے، خاص طور پہ مارکہ حق کے بعد؟ دیکھیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ مارکہ حق کے بعد جو آپ کو جیت حاصل ہوئی ہے وہ کس وجہ سے حاصل ہوئی ہے؟ اس کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ آپ نے اپنے سے 3 گنا نہیں، 4 گنا نہیں، 7 گنا بڑے دشمن کو زیر ایک ڈومین میں نہیں کیا، ملٹیپل ڈومینز میں کیا، ہوا میں کیا، دنیا کی سب سے بڑی ہوائی جنگ لڑی آپ نے۔ اس کے بعد آپ نے ان کے سائبر پہ، ان کے مطلب جو چیز آپ سوچ سکتے ہیں، یعنی کہ جو ان کی دفاع کی لائنز تھیں، ان سب کو آپ نے ڈسٹروائے کیا 4 سے 5 گھنٹے میں، اور یہ تمام چیزیں آپ نے اپنی طاقت پر کی۔ امریکہ آپ کی جنگ لڑنے نہیں آیا، چین آپ کی جنگ لڑنے نہیں آیا، یہ جنگ آپ نے اپنی خود انحصار مطلب طاقت کے اوپر کی۔ تو یہ آپ نے ایک میسج دیا کہ آپ انڈیپینڈنٹ ملٹری فورس ہیں۔ دوسرا یہ کہ آپ کی جو انڈیپینڈنٹ ملٹری فورس ہے یہ مطلب اپنے فیصلے، قومی فیصلے کر سکتی ہے اپنے مفاد کے تحت، اور اس کا جو سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ بھی قطر کو نظر آیا ہے۔ قطر میں اتنی بڑی امریکن بیس موجود ہے جو دراصل کس لیے تھی؟ امریکہ کی بیس نہیں ہے، وہ صرف قطر کے لیے بھی جوائنٹ بیس تھی، یعنی کہ اگر قطر کو خطرہ ہوتا تو اس کا جواب دیتی، لیکن انہوں نے کیا جواب دیا کہ ہم قطر کی حکومت سے افسوس کرتے ہیں، اور ہم نے ان کو 10 منٹ پہلے یہ بتایا کہ حملہ ہونے والا ہے، اور حملہ ہونے کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا۔ پھر ان کے پاس ٹریلینز آف ڈالرز کا جو ہے دفاعی اکوپمنٹ موجود ہے، اس سے وہ کسی ایک ہتھیار کو استعمال نہیں کر سکے۔ کیوں نہیں کر سکے؟ کیونکہ اس کی جو باغ دوڑ، یا ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں دوڑ جو ہے، جو اس کے تانے بانے تھے یا جو اس کے طاقت تھی، وہ امریکہ کے ہاتھ میں تھی۔ تو اس سے جو مشرق وسطیٰ کو جو میسج گیا وہ یہ تھا کہ چاہے آپ نے بلینز آف ڈالرز جو ہیں دفاع میں امریکہ سے ہتھیار خریدے، آپ کے ان کے ساتھ تجارتی تعلقات ٹریلینز آف ڈالرز میں ہیں، لیکن وہ نہ آپ کے اقتصادی مفاد کے لیے، نہ آپ کے دفاعی مفاد کے لیے کوئی جنگ لڑیں گے۔ یعنی کہ وہ چاہیں گے کہ آپ ان کے مفاد کے لیے جنگ لڑیں، لیکن ہم مطلب مشرق وسطیٰ کے لوگوں کے لیے جنگ لڑیں۔ تو یہ ایک طرح سے اعتماد ہے پاکستان کی دفاعی صلاحیت پر، لیڈرشپ کے اوپر، اور سب سے بڑی بات جو بنیاد المرصوص میں آپ کو کامیابی حاصل ہوئی ہے اپنی طاقت کے اوپر، اس کی وضاحت کہ پاکستان کا مستقبل انشاءاللہ تعالی روشن ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ اپنی ریلیجس سائٹس مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کا دفاع کر سکیں گے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر مشرق وسطیٰ میں آپ ایک بہت بڑی طاقت بن کر ابھریں گے۔ جی ٹھیک ہے، محمد علی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں۔ محمد علی صاحب، آپ کی جانب آؤں گی۔ آپ نے ڈاکٹر صاحبہ کی بات سنی، ان کی جیسا کہ انہوں نے کہا کہ کوئی کسی کی جنگ لڑنے نہیں آتا، امریکہ چاہتا تو یہ ہے کہ ان کی جنگیں لڑیں، لیکن وہ کسی کے مفاد میں کسی کی جنگ نہیں لڑتے۔ پاکستان ایک انڈیپینڈنٹ ملٹری پاور کے طور پر ابھرا ہے، خاص طور پہ مارکہ حق کے بعد، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، اس سال میں 2-3 چیزیں پوری دنیا کے سامنے واضح ہو گئی ہیں کہ ملٹری ٹیکنالوجی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، لیکن صرف ملٹری ٹیکنالوجی کافی نہیں ہوتی، اس
کی جو لیڈرشپ ہے، اس کی جو پلاننگ ہے، اس کی جو ٹیکٹکس ہیں، اس کی جو اسٹریٹجی ہے، اس کی ٹریننگ ہے، وہ تمام چیزیں مل کر ایک ایکو سسٹم بنتا ہے ملٹری کا، جو کہ کسی جنگ میں جو ہے استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ صرف اربوں ڈالر کے اسلحہ لینے سے بھی، بھارت میں بھی تو اس کا ہم سے 9 گنا زیادہ ڈیفنس بجٹ ہے، تو ہم تو مقابلہ نہیں کر سکتے ان کا ڈیفنس بجٹ میں. لیکن ہمارا سپاہی اور ہمارا کمانڈر اور ہمارا لیڈر جو ہے، اس کی جو ٹریننگ، موٹیویشن اور پلاننگ کی کوالٹی ہے، اس کا مقابلہ بھارت اپنے وسائل سے بھی نہیں کر سکا. یہ ایک بہت بڑا میسج جو ہے پوری دنیا اور خصوصاً عالم اسلام کو اس وقت ایسے ٹائم پہ گیا ہے کہ جب ان کو بہت زیادہ اگریشن، انٹرونشن، رجیم چینج اور انسٹیبلٹی کا سامنا ہے. تو انہوں نے اس بات کو دیکھا ہے کہ امریکہ نے ٹریلینز آف ڈالر لگائے افغانستان میں، اور بھارت نے ہر سال وہ 75 ارب ڈالر لگاتا ہے اپنے ڈیفنس پہ. لیکن پاکستان میں کی تو جو فوج ہے، اس کے جو وسائل ہیں وہ بڑے محدود ہیں، لیکن ان کا مورال، ان کی لیڈرشپ، ان کی ٹریننگ، ان کی اسٹریٹجی، ان کی ٹیکٹکس جو ہے، ان کی جو آپریشنل کیپیبلٹی ہے، اس کا دنیا میں کوئی ثانی نہیں ہے. اٹس دا مین بیہائنڈ دا گن. اور یہی چیز کا اعتراف آج اس ڈیفنس اگریمنٹ کے نتیجے میں سعودی لیڈرشپ نے بڑا وائزلی کیا ہے کہ ان کو اس بات کا بالکل احساس بہت ڈیپلی ہے. ان کا ڈیفنس بجٹ بھی ہم سے کئی گنا زیادہ ہے. ان کے پاس بھی جو ڈیفنس ٹیکنالوجی ہے وہ دنیا کے بہترین ویپن سسٹم ہے. پچھلے سال انہوں نے تقریباً 142 ارب ڈالر کے ڈیفنس ڈیلز کی تھی امریکہ سے. لیکن اٹس دا مین بیہائنڈ دا گن. جب وہ پاکستان کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاکستان کے اسٹریٹجک لیڈرشپ، پاکستان کی پلاننگ، پاکستان کی ٹریننگ، پاکستان کی مین پاور کے اوپر اعتماد کر رہے ہیں کہ یہ وہ افرادی قوت جو پاکستان کی اور جو لیڈرشپ پاکستان کی افواج کے پاس ہے، اس کا دنیا میں کوئی ثانی نہیں ہے. اگر اس کو سعودی وسائل، بجٹ اور ٹیکنالوجی سے اگر آپ سنرجائز کریں تو یہ دنیا کی بہترین دفاعی قوت بن سکتی ہے، جو کہ نہ صرف بائیلیٹرل بلکہ خطے میں جو انسٹیبلٹی اور تھریٹس ٹو پیس اینڈ سیکورٹی ہے، اس کو بہتر انداز میں اس کا مقابلہ کرنے اور امن کے فروغ میں ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کر سکتی ہے. اور یہ سب سے بڑی بات جو میں دہرانا چاہوں گا، یہ اگریمنٹ یہ ثابت کرتا ہے کہ اب پاکستان از نو لانگر ریجنل پاور ود ان ساؤتھ ایشیا. آج پاکستان کے ساتھ یہ اگریمنٹ اس بات کا اعتراف ہے کہ پاکستان مسلم دنیا کی سب سے بہترین، سب سے ذمہ دار اور سب سے کیپیبل پاور ہے. بالکل، اور پاکستان کے اندر یہ پوٹینشیل بھی ہے کہ وہ ایک کیپیبل پاور کے طور پر پوری دنیا میں ابھرے. ڈاکٹر صاحبہ، آپ کی جانب آؤں گی، یہ کہے گا کہ اسٹریٹجک لیڈرشپ اور مین پاور کے اوپر بھروسہ کیا گیا ہے سعودی عرب کی جانب سے، پاکستان کو اس معاہدے کا کتنا فائدہ ہوگا؟ دیکھیں، پاکستان کو بہت فائدہ ہوگا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس معاہدے سے یہ چیز پتہ چل گئی ہے کہ آپ کی جو اقتصادی ونریبلٹی تھی وہ ختم ہوگی، جو دفاعی ونریبلٹی تھی وہ ختم ہوگی. ونریبلٹی کس چیز کے اوپر تھی؟ وہ اس بات کے اوپر ہوتی ہے کہ جس وقت آپ مصیبت میں ہوتے ہیں، آپ کو ڈر ہے کہ شاید آپ کے ہتھیار نہ پہنچے، آپ کو ڈر ہوتا ہے کہ شاید آپ کے اوپر اکنامک چیلنجز آ جائیں. سعودی عربیہ دنیا کی سب سے بڑا آئل پروڈیوسنگ کنٹریز میں موجود ہے، وہ مطلب ایک طرح سے لیڈر ہے اوپیک کا، تو آپ کے پاس وہ موجود ہے. دوسرا یہ کہ ظاہر ہے جب آپ ایک الائنس بلڈ کرتے ہیں تو اس سے جو آپ کی دفاعی صلاحیت ہے، اس کا جو ڈیفنس سیکٹر ہے، اس کے اندر جو آپ کو نیسیسری ایڈوانسمنٹس چاہیے وہ ہوتی ہیں. جیسے اے آئی میں اب آپ کو چاہیے، جیسے مستقبل کی جو جنگیں ہیں وہ اے آئی میں لڑی جائیں گی. اب ظاہر ہے اے آئی کے اندر پیسے خرچ ہوتے ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے اور ہمارا دفاعی بجٹ ہمیشہ کم رہا ہے باوجود اس کے کہ جو بھی اس پہ تشریح کی گئی ہے. تو آپ کی جو چیلنجز ہیں جو ایک ماڈرن فورس کے لیے، ماڈرن ملٹری فورس کے لیے چاہیے، اگر آپ کو ایک اسٹرانگ الائنس بنتا ہے تو آپ کی جو مستقبل کے چیلنجز ہیں وہ آپ اس سے نکلتے آتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر ہے جب آپ یہ ملٹری ڈیولپمنٹ کرتے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ آپ کو ایک پولیٹیکل سپورٹ بھی چاہیے ہوتی ہے، ایک آپ کو ڈپلومیٹک سپورٹ بھی چاہیے ہوتی ہے. آپ جنگ کے دوران اکیلے نہیں کھڑا ہونا چاہتے ہیں. تو اس ملٹری الائنس سے ایک طرح سے جنوبی ایشیا اور مشرق وسطیٰ میں پاکستان اور سعودی عربیہ کا جو الائنس ہے اس نے اس کو ایک طرح سے ایک انفلوئنس پاور پاکستان کو ٹو دا پاور آف 57 کر دیا ہے.
یعنی کہ اسلامی ممالک اگر 57 ہے تو اس کے اندر جو سعودی عربیہ کا اثر و رسوخ ہے ان سارے ممالک کے اوپر وہ آپ کے پاس آ گیا ہے. پھر آپ کے پاس جو ٹریننگ ہے, جو آپ کے پاس ڈیولپمنٹ ہے, جو اکوپمنٹ ہے, جو تمام چیزیں ہیں, یعنی کہ جو راستے آپ کے لیے بند تھے وہ کھل گئے ہیں. اور اس سے بھی بڑھ کے جو ہندوستان کا اثر و رسوخ تھا مشرق وسطیٰ میں, اس کو ایک بہت بڑا چیلنج ملا ہے, ایک بہت بڑا دھکا ملا ہے. کیونکہ جب آپ ایک ڈیفینس پارٹنر بن جاتے ہیں, اور اسٹریٹجک ڈیفینس ایگریمنٹ ہے یہ کوئی عام ایگریمنٹ نہیں ہے, یعنی صرف دفاعی معاہدہ نہیں ہے, اسٹریٹجک ہے. جب اسٹریٹجک کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں آپ نے شامل کر دی ہیں, آپ نے وہ تمام چیزیں شامل کر دی ہیں جو اس کے ساتھ انویریبلی لنکڈ ہیں. تو سفارتی سطح کے اوپر آپ کا اثر و رسوخ میں اضافہ ہوا ہے, اقتصادی طور کے اوپر آپ زیادہ اسٹیبل ہوئے ہیں, دفاعی طور کے اوپر آپ مستقبل کے تمام چیلنجز کو ڈیل کر سکیں گے. اور اس سے بھی بڑھ کے سعودی عربیہ کے ساتھ معاہدے کا مطلب یہ ہے کہ جو باقی مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں وہ بھی آپ کو ایک نیٹ اسٹیبلائزر دیکھیں گے. تو ایک لیڈرشپ کا رول ہے, یعنی کہ آپ مشرق وسطیٰ کے جرمنی بننے جا رہے ہیں. اور اگر آپ مشرق وسطیٰ کے جرمنی بنتے ہیں, یعنی کہ آپ نیٹو کا دل بنتے ہیں یا آپ اس الائنس کا دل بنتے ہیں, تو امریکہ کی جگہ آپ لینے جا رہے ہیں مشرق وسطیٰ میں, آپ اسرائیل کی جگہ لینے جا رہے ہیں مشرق وسطیٰ میں. یہ ایک چھوٹی چیز نہیں ہے, یہ جتنا آپ اس کو تشریح کر سکتے ہیں وہ کم ہے. یہ جتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے شاید امریکہ بھی اس کا تصور نہیں کر سکتا تھا, کیونکہ وہ ابھی تک نیٹ اسٹیبلائزر تھے مشرق وسطیٰ کے. یعنی کہ وہ تمام بیسز جو اس وقت امریکہ کی مشرق وسطیٰ میں موجود ہیں وہ سب انڈر چیلنج جائیں گی, کیونکہ آپ وہ ایک اسٹریٹجک کمپیٹیٹر کے طور کے اوپر آئیں گے جہاں ایکچوئل ملٹری افیکٹس میں, ایکچوئل ملٹری ڈیولپمنٹ میں, ایکچوئل ملٹری وارفیئر میں وہ مشرق وسطیٰ آپ کو ٹرسٹ کرے گا, امریکہ کو نہیں. شاید وہ ایک دم ان کو ریپلیس نہ کریں, لیکن آپ واپس ٹیبل پہ موجود ہیں, اور یہ چھوٹی چیز نہیں. اور ایک اور چیز بھی کہ اس وقت سعودی عربیہ میں ٹرمپ بھی آ رہے ہیں, مطلب یو کے میں, اس کے بعد یہاں سے جو نیکسٹ دورہ ہے پرائم منسٹر صاحب کا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وہ کر کے گئے تھے مشرق وسطیٰ کے لیے, وہ سب ایک طرح سے آپ نے وہ اسپیس گین کی ہے جو اسرائیل نے ڈیمیج کی ہے قطر پہ اٹیک کے بعد.